وہی ہوا، شیطان نے بھاگم بھاگ باری باری تینوں ہستیوں کو ورغلانے کی کوشش کی۔ پہلے باپ کے کان میں خود کلامی کے انداز میں سوچنے لگا، شاید تجھے مغالطہ ہوا ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری پہچان ہے، میری نسل اس سے چلنی ہے، یہی قربان ہو گیا تو میں بے نشان رہ جاؤں گا۔ شاید اتنی باتیں شیطان کے منہ سے نہ نکلی ہوں کہ سیدنا ابراہیم جو آگ کے سمندر کو گلزار بنا کے آئے ہوئے تھے، کیسے امتحان کے پھولوں پہ آگ کا شک کرتے، زمین پہ جھک کے موٹی سی کنکری اٹھائی اور شیطان کے منہ پر ماری۔ شیطان سر سے پاؤں تک کنکر بن کے جم گیا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اگلا وار اس نے معصوم شہزادے پہ کیا۔ اس کے دل میں وسوسوں کا جال بنا کے شکار کرنے کی نیت سے قریب ہو گیا۔ وسوسہ دل میں یہ ڈالا کہ ذرا ہوش کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ خواب باپ دیکھے اور چھری کے نیچے گردن تیری آئے۔ بھاگ کے جا، وہ بھی رسول زادہ تھا، خود نبی تھا۔ باپ کا ہاتھ مزید زور سے پکڑ لیا، ہاتھ پکڑے چلتے چلتے جھک کے زمین سے باپ کے اٹھائے کنکر سے بھی بڑا کنکر اٹھایا اور وسوسوں کی خسر پھسر کرتے شیطان کے ماتھے پہ کھینچ مارا۔ شیطان پھر تل ملانے لگا۔ اب اس نے تیسری بار حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا۔ اسے شاید پتا تھا کہ امتحان کی کامیابی کی صورت میں انہی دونوں کے ہاتھوں خدا کا عزت والا گھر بنے گا، اور اسی گھر کے پڑوس سے، انہی کی نسل سے ایک ایسے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوگی جس سے اس نسل انسانی کو بھٹکانے کی ساری محنت عکارت ہو جائے گی۔ اسے آنے والے وقتوں میں اپنی حیثیت برباد ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ نہ ہاتھ پاؤں مارتا۔ اس نے سوچا، پہلے پہل آدم جب اس کے ہاتھوں نہ پھسلا، اماں ہوا نے اس کی خسر پھسر پہ کان دھر لیے تھے، کیا پتا بی بی ہاجرہ بھی ہوا کی طرح ہو۔ تیسری بار اس نے دونوں باپ بیٹے کے پیچھے ممتا کے ننگے پاؤں بھگا دیے۔ سیدہ ہاجرہ کے ذہن میں سرگوشیاں شروع کر دیں، یہ کیا انہونی ہوئی؟ بیٹا ہوا تو 40 دن اونٹ کے سفر پہ اس ویرانے میں لا چھوڑا، اب بیٹا جوان ہونے لگا تو اس سے زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ بھاگ کے جا، روک لے اپنے بیٹے کو، بچا۔ سیدہ ہاجرہ جلیل القدر نبی کی زوجہ تھیں، عظیم الشان نبی کی والدہ تھیں۔ انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے ماتھے پہ اس جہاں کے عظیم ترین رسول کے جد امجد ہونے کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ ان عظیم باپ بیٹا اور ان کے خدا کے راز و نیاز میں کیسے دخل دیتی؟ وہ بھی جھکیں، ایک بہت موٹا کنکر اٹھایا اور اس کی کنپٹی پہ مارا۔ تیسری بار شیطان پتھر بن گیا، راہ کے سارے کانٹے نکل گئے۔ بیٹا سرشاری تعمیل میں سر جھکائے، آنکھیں میچے چٹان پہ گردن رکھ کے لیٹ گیا۔ باپ نے آسمان کو دیکھا، خدا کو گواہ بنایا اور چھری بیٹے کی گردن پہ رکھ دی۔ ممتا نے دور قدم روک کے نگاہیں اوپر اٹھا کے اپنی روح سجدے میں رکھ دی۔ آسمان سے زمین تک نور کی قندیل جلی۔ آواز آئی، ابراہیم تیری قربانی ہمیں پہنچ گئی، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نے تیرا بیٹا ایک مقدس قربانی سے بدل دیا، دیکھ آنکھیں کھول۔ سیدنا ابراہیم نے آنکھوں پہ باندھی پٹی کھولی تو دیکھا سامنے ان کے فرزند سیدنا اسماعیل سلامت کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور قربان گاہ پہ ایک مینڈا قربان ہوا پڑا تھا۔ آواز آئی، یہ مبارک قربانی کا مبارک بدل ہے، اصل بڑی قربانی کا بہتر بدل اس لمحے اسی فرما بردار جلیل القدر صاحبزادے کی نسل سے پیدا ہونے والے سیدنا ابراہیم کی دعا رسول آخر کے متبرک گھرانے کا نام لکھا گیا، ورنہ کوئی مینڈا ایک رسول سے کیسے برتر اور بہتر ہو سکتا تھا؟ وہ تو فرما برداری کا انعام تھا، کھانے کی ضیافت تھی، کہا اسے کھاؤ کھلاؤ۔ تم باپ بیٹا اور ماں اس آزمائش میں پورے اترے۔ مکہ کی بستی دھیرے دھیرے بڑھتی رہی۔ سیدنا ابراہیم دور سیدہ سارہ کے گھر سے کندھے پہ تیر کمان ڈالے اونٹ پہ بیٹھ کے آتے جاتے رہتے۔ ایک بار واپس گئے تو انہوں نے سیدہ سارہ کو خدا کی طرف سے ملی خبر سنائی۔ سیدہ سارہ کے بیٹے سیدنا اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری سنائی۔ پھر پلٹ کے مکہ آئے تو سیدنا اسماعیل کو تیر اندازی کے سبق دیے۔ اسی ملاقات میں شاید جب سیدنا اسماعیل کی عمر 20 سال کی تھی تو سیدہ ہاجرہ کے جانے کا وقت ہو گیا۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتی تھیں وہیں باپ بیٹے نے انہیں دفنا دیا۔ یہ تو بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ خدا نے اپنے گھر کی بنیادوں کی نشاندہی کرتے وقت سیدہ ہاجرہ کی قبر کو کعبہ کے شمالی دیوار میں داخل کر لیا ہے، جو اب حتیم ہے۔ باپ بیٹے کی آخری ملاقات تعبیر کعبہ پہ ہوئی۔ باپ کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس ملاقات سے پہلے 2 بار سیدنا ابراہیم بیٹے سے ملنے اس جھونپڑی پہ آئے تھے۔ دونوں بار بیٹا تیر کمان لے کر کہیں دور گیا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ باپ نے بیٹے کی دہلیز پہ دستک دی تو اندر سے ایک ناشکری عورت کی آواز آئی، جو دہلیز سے باہر نکل کے اپنے خاوند کی شکایتیں کرنے لگی۔ کیا بتاؤں کدھر گیا ہے، کبھی بتا کے گیا ہی نہیں، اس اجاڑ میں قید کر رکھا ہے۔
اوپر سے آپ آ گئے ہیں، پوچھئے کیا بتاؤں؟ بڑبڑ کرتی ہوئی وہ واپس دہلیز کے اندر جانے لگی تو سیدنا ابراہیم نے اسے پل بھر کے لیے روکا۔ بولے تیرا خامند آئے تو میرا ایک سندیسہ دے دو گی؟ وہ ناک چڑھا کے بولی، بولیں۔ سیدنا ابراہیم کہنے لگے، کہنا گھر کی دہلیز بدلنے والی ہے، بدل لے۔ کہہ دوں گی مگر اس نے میری کہی تھوڑی سننی ہے، یہی دیمک زدہ دہلیز میرے نصیب میں رہنی ہے۔ سیدنا ابراہیم مسکرائے اور واپس پلٹ گئے۔ سیدنا اسماعیل اپنے گھر پہنچے، پوچھنے لگے کوئی ملاقاتی آیا تھا کیا؟ شاید باپ کی خوشبو نے ان کے ذہن میں سوال اتارا ہو۔ سیدنا ابراہیم کی بیوی نے الٹے سیدھے ہاتھ ہلا کے انہیں ایک روشن چمکتی آنکھوں والے سفید ریش بوڑھے کی آمد کا بتایا اور کہنے لگی، عجیب سا سندیسہ دے کے گیا ہے۔ وہ بابا جی جاتے جاتے کہنے لگے، تیرا خاوند آئے تو کہنا گھر کی دہلیز بدل لے، تو انہیں تھوڑی اسے بدلنا ہے۔ وہ کہہ ایسے رہا تھا کہ جیسے تو واقعی اس کی بات مان لے گا۔ ہاں مان رہا ہوں، وہ بزرگ ٹھیک کہہ رہے تھے، انہیں پتہ ہے جو وہ کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں۔ جانتی ہو وہ بزرگ کون تھے؟ مجھے کیا پتہ، مجھے پتہ ہے کون تھے، وہ میرے والد تھے۔ وہ اشارہ دے گئے ہیں کہ میں تمہیں بدل دوں، اس لیے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سیدنا اسماعیل نے دوسری شادی بھی اسی قبیلے بنو جرہم میں کی۔ ایک بار سیدنا اسماعیل کی عدم موجودگی میں سیدنا ابراہیم ادھر آئے، دستک دی۔ سیدنا اسماعیل کی دوسری زوجہ نے بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا، پہچانی وہ بھی نہ کہ کون اس کے دروازے پہ وارد ہوئے ہیں۔ بس ان کے چہرے پہ پڑے من و نور اور جسم و جاں کے عجیب مقدس وقار کو دیکھ کر خوش ہوگی، آؤ بھگت کرنے لگی۔ سائے میں بچھونا بچھایا، زمزم پلایا، کھانا کھلایا، اونٹنی کو چارہ دیا۔ سیدنا ابراہیم نے اس سے اس کے خاوند کے بابت پوچھا۔ وہ بڑے احترام سے بولی، گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، شاید آنے میں دیر ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم خوش ہوئے، بولے تیرا خاوند آئے تو اسے میرا ایک پیغام دو گی؟ جی ضرور، کہا تیرے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے سیدنا ابراہیم پھر پلٹ گئے۔ سیدنا اسماعیل نے اپنی زوجہ سے جب باپ کا پیغام سنا تو اس کا ماتھا چومنے لگے، بولے میرے ابا تھے، وہ تم سے خوش ہو کے گئے اور مجھے پیغام دیا کہ میں تیرا خیال رکھا کروں۔ دونوں میاں بیوی کا پیار بڑھ گیا۔ اس بیوی سے سیدنا اسماعیل کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ سرائے عرب میں ساری عرب نسل انہی سے بنی، مگر ابھی ایک عظیم ترین گھر بننا تھا، اسے بنانے کا حکم نامہ آ گیا۔ سیدنا ابراہیم پہنچ گئے، آگے آگے جبرائیل قدم قدم چلے۔ سیدنا اسماعیل کی جھونپڑی کے برابر زمزم کے کنویں سے 40 گز کی دوری پہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے گھر کا نقشہ زمین پہ کھول دیا۔ صحرا میدان میں اونچے نیچے پتھروں کے بیچ جہاں دیواریں ابھرنا تھی وہاں سے ہوا اڑی۔ پہلے اس ہوا نے بنے جانے والے گھر کا طواف کیا، پھر جہاں سے اڑی تھی وہ جگہ باقی جگہوں سے علیحدہ کر دی۔ زمین پہ کسی غیر مرئی انگلی سے گھدا ہوا نقشہ برآمد ہوا۔ چوکور سا کمرے کا نقشہ قدرے مستطیل، مگر چاروں دیواریں ایسی کہ کوئی ایک دیوار سامنے کی دیوار کے برابر نہ تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی۔ باپ بیٹا خدا کے اس عظیم کو گھر بنانے میں جت گئے، جیسے قیامت تک خدا کے لیے تمام تر سجدوں کا رخ ہونا تھا۔ کہتے ہیں تعمیر کعبہ کے لیے خدا نے دنیا کے 5 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں دستیاب کیے۔ انہی میں طور کے بھی پتھر تھے، سینا کے بھی، ہرا کے بھی، سبیر اور لبنان کے بھی۔ بنیادوں میں اونٹ کی کہان کے مشابہ بڑے بڑے سبز پتھر تھے، جو اس میں یوں جوڑے گئے جیسے 2 ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کے ہاتھوں کو یکجا کیا جاتا ہے۔ تعمیر کے باقی پتھر مقامی پہاڑ ابو قیس کے تھے۔ ابو قیس پہاڑ کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ کہنے کو ابو قیس کا نام شاید اس لیے پڑا کہ ایک قبیس نامی شخص نے یہاں ڈیرا لگا لیا تھا، مگر امانت دار پہاڑ اس لیے کہا گیا کہ اس پہاڑ نے فرشتوں کا لایا ہوا جنت سے اتارا مقدس پتھر حجرہ اسود اپنی گود میں لے رکھا، اور جب اس کی ضرورت پڑی تو سیدنا ابراہیم کے سپرد کر دیا۔ اسی امانت دار پہاڑ کی اوٹ سے کائنات کے سب سے بڑے امانت دار نے پیدا ہو کے امانت کا درس دینا تھا۔ سیدنا ابراہیم نے بیٹے کو بھیجا تھا کہ کوئی خاص پتھر لاؤ جسے خدا کے گھر ایک کونے پہ ایسے لگاؤں کہ یہ لوگ اس سے گھر کے طواف شروع کر دیں، اور خدا کے گھر کے ماتھے کا جھومر ہو، کونے پہ لگا خوب سجے۔ سیدنا اسماعیل کافی دیر پہاڑوں پہ ایسا کوئی خاص پتھر ڈھونڈتے رہے۔ واپس آئے تو دیکھا سیدنا ابراہیم ہاتھ میں بلور کی طرح چمکتا ہوا حجر اسود لیے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بیٹے کو آتا دیکھ کے بولے، دیکھو یہ پتھر اس نے بھجوایا ہے جو مجھے کسی کا اپنے سوا محتاج نہیں رکھتا۔ یہ پتھر نوکھا اور مقدس، ہر زائر نے یہاں آ کے پہلے اسے چومنا یا اس کے سیدھ میں اسے چومنے کا اشارہ کرتے ہوئے ادب سے سلام کر کے اس گھر کا طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھ کتنا بلوری سفید ہے۔ اس کی سفیدی کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ میل من کے زائرین کے میل سے سیاہ نہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں کی سیاہی جذب نہ کر لے۔ آؤ اسے مل کر لگائیں۔